औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातिमुल नबी हैं, जो ख़ातिमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद अगर कोई नबी है और ना उनके बाद कोई रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शबाना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नबी की सुन्नतें। आज हम इस वीडियो में सूरह फातिहा के हवाले से इंशाअल्लाह सूरह फातिहा का ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा अमल है जिसको आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आपने इसको बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ना है। इसमें आपसे एक हिंदू औरत का सूरह फातिहा पर यकीन का एक वाक़या भी ज़िक्र करूँगी, जो कि अरब के एक कबीले की एक गैर मुस्लिम औरत थी, जिसको सूरह फातिहा पर यकीन था। तो हम मुसलमान हैं, हम यकीन से इसको पढ़ें या इस पर अमल करें तो किस तरह से इसका फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता है। बेशक आपकी ज़िंदगी के कई मसले हैं, परेशान हाल में मायूस इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आज ये वजीफ़ा आपकी इन तमाम तर परेशानियों को ख़त्म कर देगा। नामुमकिन था इंशाअल्लाह मुमकिन बना देगा। ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब अमल है। अगर आपकी कोई भी ऐसी ताबीर है जो उल्टी होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं, मंसूबे ख़त्म होते जा रहे हैं, आप पर जादू या जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद नहीं है, आप पर बंदिशें हैं, सख्त तरीन बीमारियों का शिकार हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ये अमल को आपको आमिलों से, जाली बाबों से, पीरों से इंशाअल्लाह आपकी जान छुड़वा देगा कि आपके नामुमकिन को अल्लाह ताला मुमकिन बना देगा। आपने इस बताए गए तरीक़ेकार से पढ़नी है। हर किस्म की बीमारी, परेशानी व मुश्किल को अल्लाह करीम हल फरमा देंगे। हम मुसलमान परेशान इसलिए हैं कि हमने कुरान को तर्क दी ताकों में, और हम उन लोगों के पीछे अपने जैसे इंसानों के मोहताज होकर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हमें कुरान पर वो यकीन नहीं जो होना चाहिए था। बेशक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आज का अमल कुरान पाक के साथ ख़ास है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी, जिसका शौहर बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरा नाजिल हुई जिसका नाम सूरह फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। सूरह फातिहा नाजिल हुई जिस पर बीमारी से शिफा मौजूद है, जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंक दी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। जैसी भी परेशानी में पड़ी जाती है, परेशानी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि उसके बेशुमार बरक़ात उसने किसी के मुंह से सुन ली है। इसमें अब अकीदे की बात है, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, अल्लाह पाक उसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहते थे। अल्लाह की कुदरत आप सबको अंदाज़ा हो ही चुका होगा। बेशक अल्लाह करीम जब चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। आप इसमें अकीदे की बात है कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन यकीन की बात होती है। कई मुसलमान ऐसे हैं कि उनमें यकीन नहीं होता, फिर वो वज़ाइफ सिर्फ ज़ुबान से खाली अदा करते करते रहते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो यकीन से किसी लफ्ज़ को अदा करते हैं तो अल्लाह करीम उनकी सुन लेते हैं। किसी शख्स से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली, फिर जब वो सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और जब ये सूरा पढ़ती थी तो अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देते थे। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों के पास लेकर गए, तबीबों को बुलाया, लेकिन सब ने कह दिया कि इस बच्चे की जान नहीं बच सकती। बिच्छू का जहर बहुत ही खतरनाक है, इस बच्चे का बचना नामुमकिन है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर भी अपने खुदाओं से मदद मांग रहा था। इससे भी जब भी कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के
کے بارے میں اس نے پڑھا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے اس کو پڑھ لیا، اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، اس کی زبان میں تاثیر اللہ کریم نے پیدا فرما دی۔ بے شک شفا اللہ کریم ہی دیتا، جب یقین سے مانگتے تو خود اللہ کریم نے اس معاملے میں خود اپنے وہ آشاب پیدا فرما کر حامیہ ناصر ہو جاتی ہیں۔ جب اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس نے اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب سورہ فاتحہ کا پانی پر دم کیا، پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے ہی وہ لڑکا کھڑا ہوا جیسے کسی بچھو نے اس کو کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی طبیب نے، کسی بھی حکیم نے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا حل کر جس سے یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ایک سورہ ہی پڑھی جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر بچے پر دم کیا، یہ پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا کر دیا، تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ تو اس کا شوہر خوش ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا، اور تم نے کیا جادو پڑھنے شروع کر دیے ہیں، کیا منتر جنتر کرتی رہتی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہمارا بچہ زندہ صحیح سلامت ہے، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا، اس کے شوہر نے کچھ نہیں سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسلام سے سخت نفرت تھی، خدا پرست تھا، بت پرست تھا۔ اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی، جس سے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز مارتا پیٹتا اور کہتا اگر آج کے دن سے دوبارہ میں سنوں تو تیری زبان کھینچ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس طرح سے وہ کام پر باہر نکلا۔ یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بڑا ایمان فوز واقعہ ہے کہ جب گھر سے کام کے لیے نکلا تو اس وقت وہ جوتا پہنا تو جوتے میں موجود بچھو نے اس کو کاٹ دیا۔ جو بچھو اس کے بیٹے کو کاٹا تھا، اس کے کاٹنے سے بچہ تو بچ گیا مگر خود نہیں بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو اس وقت ہی زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہیں پر دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا کہ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں نوبت فتح آ گئی، عورت کا قرضدار ہو کر رہ گئی، بڑی پریشان تھی، دل میں پھر وہی بات آئی کہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں دور ہو جائے۔ وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہی۔ اس نے اعتماد اور یقین سے پڑھی، اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں فرماتے ہیں۔ یقین اپنے دل میں رکھے۔ ہوا یوں کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی۔ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آیا جو کہ دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا، کہ پھر دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی کو کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے بھائی کی طرح ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا، اس کے شوہر کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد شوہر کے دوست نے سورہ فاتحہ پڑھتے سن لیا کہ آپ یہ کیا پڑھتی ہیں، یہ کیا کوئی منتر ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اس کی ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ سیکھ لی تھی اور میں چلتے پھرتے یہ سورہ پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ آپ کو اتنا یقین ہے اس سورے پر، آپ کو اس پر اتنا یقین ہے، اس کو یہ مانتی بھی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی اس سورہ کی تاثیر ہے کہ پورے قرآن میں جتنی تاثیر ہے اتنی سورہ فاتحہ کی تاثیر ہے۔ اس عورت سے یہ سوال کیا گیا کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہتی کہ میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ تو اس شخص نے کہا
اب تو تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، اس سورہ کے ساتھ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ اس سے متاثر ہو کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو جب اس شخص نے اس سورہ کی تاثیر کو جب جان جاتا تو اس نے دیکھا اس کے حالات کے ساتھ کیا گزری، تو اس نے کہا کہ ہم دونوں قرآن مجید کو سیکھیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم بہن بھائی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک سیکھا اور اس کو پڑھا، اور اللہ کریم نے ان کے تمام تر معاملات میں ان کے حامیہ نصر ہو گئے۔ لیکن آج ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا دیا، ہم نے قرآن پاک کے الفاظوں پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا، ہمارے نبی نے کیا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوائی نہیں لیں یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے، لیکن ایسا ہوتا کہ جب ہم قرآن کو یا اللہ کو اپنے سب سے پہلے ترجیح جو دیتے ہیں تو پھر اللہ کریم ہمیں کسی اور جگہ بھٹکنے کی نوبت نہ آنے دیتے، ہمیں فوراً سے ایک ہی جگہ سے شفا ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ ضرور آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر بیماری، جو بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے اور ضرور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اول اور آخر میں درود شریف پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی، اور اس کو آپ کسی پانی پر دم کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا ہے تو آپ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایسے مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے طلب کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بیمار ہیں تو کسی بھی بیمار کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس بیمار کو پانی پلائے اور اس کے جسم پر چھینٹے مارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے دیں۔ اور اسی طرح جیسا ہم نے بتایا، اسی طریقہ کار کے مطابق سورۃ الفاتحہ کی ایک تسبیح کر لے، یعنی کہ ایک الحمدللہ رب العالمین کی ایک پوری تسبیح کرنی ہے، جو آپ نے کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک آپ نے پوری ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اللہ کریم آپ سے مہربان ہوں گے، آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اگر